بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ اس چیز کا باب کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، تمام نمازوں میں، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، چاہے وہ جہری نماز ہو یا وہ سری نماز ہو، یعنی وہ نماز جس میں سے آہستہ سے کیا جاتا ہے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز کو سری نماز کہا جاتا ہے، فجر اور مغرب اور عشاء یہ جہری نماز ہے، اس میں آدمی بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چیپٹر کا ترجمہ میں نے کیا کہ کتنا کلیئر کٹ ہے، صرف اس چیپٹر ہی سے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 حدیثیں لائے ہیں، اور باقی انہوں نے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھا ہے، جزء القراءۃ۔ سورہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے الگ سے ایک جز محدثین کہتے ہیں ان حدیث کی کتابوں کو جس میں سبجیکٹ وائز تمام حدیثوں کو جمع کر دیتے ہیں۔ اس باب کی جو پہلی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا موسیٰ، ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، یہ موسیٰ ابن اسماعیل ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الملک ابن عمیر نے بیان کیا، اور یہ جابر ابن سمرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، جو کوفہ کے امیر تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا تھا، گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ تو کوفہ کی رعایا نے، وہاں کی پبلک نے اپنے گورنر کی شکایت کیا امیر سے، خلیفہ سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، فعزلہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کو معزول کر دیا اور ان کو معطل کر دیا، ہٹا دیا، اور واستعمل علیہم عمار، اور ان کی جگہ انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ فشکوا، ان لوگوں نے جو شکایت کیا تھا، ان کی شکایتوں میں سے ایک یہ بھی تھی، ذکروا انہ لا یحسن یصلی، کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اچھے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، ذرا سوچیے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو کہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی کہ آپ جنتی ہو۔ یہ وہ اکیلے صحابی ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں۔ اور کسی صحابی کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی، جو سب سے قریبی صحابی تھے، ان کے لیے بھی آپ نے اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کہا تھا۔ ارم یا سعد، اے سعد تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ کے لیے مستجاب الدعوات، دعا کی قبولیت کی آپ کے لیے دعا کی گئی تھی، بہت ساری ان کی فضیلتیں تھیں، اور ان کی شکایت کیا کوفہ والوں نے، کوفہ والوں کی عادت تھی، اور یہ بھی کہ آپ اچھے سے نماز نہیں پڑھاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کی ایک بڑا اہم معاملہ تھا، اس کی تحقیق کے لیے فارسل الیہ، ان کو بلا بھیجا، اور پھر کہا کہ یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، ان کی کنیت تھی، ان ہؤلاء یزعمون، یہ لوگ، ان کا ایسا خیال ہے کہ آپ اچھے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ تو کہا کہ اما واللہ، اب ان لوگوں نے دعویٰ کیا، دعویٰ کے بدلے میں پھر انہوں نے دیکھیے قسم کھائی، جو مدعی رہتا ہے اس کو قسم کھانا ضروری رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بخدا، میں تو ان کو ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی نماز میں پڑھاتا ہوں، ما اخرم عنہا، میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا ہوں۔ میں ان کو عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ تھوڑی سی لمبی پڑھاتا ہوں، اور جو آخری 2 رکعتیں ہیں وہ تھوڑی ہلکی پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، آپ کے بارے میں ہمارا یہی خیال تھا کہ آپ نماز میں کسی قسم کی اور اپنے کسی کام میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو، ان کی گواہی کو انہوں نے قسم کھا کے کہا ایکسپٹ کرے۔
او فارسل معه رجلا، اور اسی پہ بس نہیں، پھر چیک کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ ایک آدمی یا کئی آدمیوں کو بھیجا. فسأل عنہ اہل الکوفۃ، اور جو آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے بھیجا تھا، یہ کوفہ میں انہوں نے سب لوگوں سے پوچھا. ولم یدع مسجدا الا سأل عنہ، دیکھیے بخاری کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کوفہ کی کوئی مسجد نہیں چھوڑا جہاں پہ جا کے مصلیوں سے حضرت سعد کے بارے میں سوال نہیں کیا ہو. بڑا اہم معاملہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعین کردہ امیر کو، گورنر کی انہوں نے شکایت کیا تھا، گواہی کون دیں گے؟ مسجد کے مصلی. تو کوئی کوفہ کی ایک بھی مسجد کو جو ہے نا انہوں نے چھوڑا نہیں، سب مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آدمی گئے اور جا کے حضرت سعد کے بارے میں پوچھا کہ بھائی آپ کے ان کے بارے میں کیا رائے ہے. وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا، ہر ایک نے ان کی تعریف ہی کیا. حتی دخل مسجد لبنی عبس، ایک مسجد جس کا بنی عبس کی مسجد جو تھی، اس میں یہ پھر ان کے آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آدمی گئے. تو جب وہاں پہ ان کے بارے میں پوچھے تو ایک آدمی جو ہے نا کھڑے ہوئے، اور ان کا نام اسامہ بن قتادہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھ رہے ہیں سعد کے بارے میں تو آپ سن لیجئے. اب آپ اللہ کا واسطہ دے کے پوچھ رہے تو ہم کو بتانا ضروری ہے. یہ جو غزوات ہوتے ہیں، جو جنگیں لڑی جاتی ہیں، اس میں یہ جاتے نہیں، حالانکہ ان کو اگوائی کرنا چاہیے. ولا یقسم بالسویہ، اور جو مال غنیمت ملتا ہے یہ اس میں انصاف سے کام نہیں لیتے. بڑے اہم ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. ولا یعدل فی القضیہ، اور یہ جب ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے تو انصاف سے کام نہیں لیتے. حضرت سعد نے کہا، قال سعد اما واللہ لأدعون بثلاث، میں 3 بد دعا کروں گا، اس لیے کہ ان کے اوپر 3 الزامات لگائے گئے تھے. اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جو میرے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے، اور یہ اس لیے کھڑا ہوا ہے تاکہ اس کا بھی کچھ نام ہو. ظاہر بات ہے حضرت سعد پہ الزام لگانا کوئی معمولی بات نہیں تھی اتنے مشہور صحابی پہ. تو جب اتنے مشہور صحابی پہ کوئی آدمی الزام لگائے گا تو اس کا بھی تو کچھ نام ہوگا. تو اگر اس نے ریاکاری کے لیے، اپنے نام کے لیے اس نے کیا ہے، فاطل عمرہ، تو اس کی عمر کو تو دراز کرنا. عمر کی درازی بہت اچھی بات نہیں ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کو بددعا دے رہے ہیں کہ اس کی عمر کو تو دراز کرنا. واطل فقرہ، اور اس کی محتاجگی، اس کی بے بسی اور اس کے فقر و فاقہ کو تو لمبا کرنا، زیادہ کرنا. وارد بالفتن، اور ان کو آزمائش میں مبتلا کرنا. وکان بعد اذا سئل یقول، اور اس کے بعد بہت لمبی ان کی عمر ہوئی. جس آدمی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اسامہ بن قتادہ کی، اور جب پھر ان سے پوچھا جاتا، ان کی جب یہ حالت ہوئی، ان کی تینوں دعائیں جو ہے نا حضرت سعد کی قبول ہوئی. مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں رد اللہ تعالیٰ کرتے نہیں تھے، قبول کرتے تھے. ان کو بڑی لمبی عمر ہوئی. تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ شیخ کبیر، بہت بڈھا آدمی، مفتون، یا آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے. اصابتنی دعوت سعد، مجھ کو سعد کی بددعا لگ گئی ہے. آدمی پریشان تھے اور کہتے تھے کہ بھائی مجھ کو بددعا لگی. ان کو خود کو یقین ہو گیا. عبد الملک جو اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، انا رأیت بعد قد سقط حاجبا علی عینہ، یہ جو اس کے بال ہیں ان کی آنکھوں پہ لٹک گئے تھے ان کے درازی عمر کی وجہ سے. اتنی ان کی عمر ہو گئی تھی، ان کے لٹک گئے تھے. وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ، اور اس حالت میں بھی یہ راستے میں نوجوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے. اس بڑھاپے میں بھی یہ فتنہ ہے. کس طریقے کوئی آدمی اس طرح سے چھیڑے گا تو اس کی کیا حالت رہ جائے گی. تو یہ تینوں بددعائیں حضرت سعد کی جو ہے ان کے بارے میں یہ قبول ہوئی. بہرحال امام بخاری اس کو یہاں پہ یہ اس لیے لائے کہ یہ نماز پڑھاتے تھے ویسی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اور اس نماز میں سورہ فاتحہ اس کا ذکر ہوتا تھا. اور اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس میں اور زیادہ وضاحت سے ہے، اور وہ حدیث ہے
امام بخاری اپنے استاد علی بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، سفیان ابن عیینہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے زہری نے بیان کیا، اور یہ محمود ابن ربیع سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عبادہ بن صامت مشہور صحابی ان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ، کسی بھی آدمی کی کوئی بھی نماز، عربی جاننے والا کوئی بھی آدمی رہے گا تو صلاۃ یعنی کوئی بھی نماز، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے جہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو، اور چاہے کوئی نماز ہو، رکوع والی نماز ہو، کسوف والی، خسوف والی، کوئی بھی نماز ہو، ہوتی ہی نہیں، کس کی؟ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، بالکل کلیئر کٹ بخاری کی حدیث ہے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ بہت ساری ہے یہ، اور مسلم میں بھی اسی روایت سے ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ جائیں گے تو اور زیادہ وضاحت سے جو ہے نا یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا فصلاۃ خداج، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ اگر اس موضوع پر ہم بیان کریں تو گھنٹوں اس موضوع پر آدمی جو ہے نا صحیح احادیث کو بیان کر سکتا ہے۔ بالکل کلیئر کٹ واضح مسئلہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حالت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب جس پر امت کا اجماع ہے، پوری مسلم امت کا اجماع ہے کہ یہ سب سے صحیح کتاب ہے، اس کتاب کی یہ روایت ہے، اور اس میں کسی سے لا صلاۃ، لا مطلب نہیں، صلاۃ نماز ہوتی ہی نہیں اس آدمی کی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اس باب کی جو آخری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، اور یہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سعید ابن ابی سعید نے بیان کیا اپنے والد سے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے پاس ایک اور آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھا، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرد، سلام کا جواب دیا، اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھائی نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھ کے آدمی آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا؟ واپس جاؤ، نماز تم پھر سے پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھائی نہیں، تمہاری نماز ہوئی نہیں۔ فرجع، وہ آدمی گیا، فصلی، اس نے نماز پڑھا، کما صلی، جیسے کہ اس سے پہلے پڑھا تھا، ثم جاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر اس نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس سے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم واپس جاؤ، تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ گیا اور نماز پڑھا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی اللہ کے اس آدمی نے قسم کھایا اور کہا کہ میں اس سے اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، مجھ کو ایسا ہی معلوم ہے، فعلمنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو نماز سکھا دیجئے، میں کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی، سنیے، اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم تکبیر کہو، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ ثم قرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو کچھ قرآن سے میسر ہے اس کو تم پڑھو۔ بہت ساری روایتوں میں، مسند احمد میں، ابو داؤد میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، یہاں پہ ہے کہ پھر تم اقرأ ما تیسر من القرآن، جو کچھ تم کو قرآن سے میسر ہے یعنی سورہ فاتحہ، اس کو تم پڑھو۔ ثم ارکع، پھر تم رکوع کرو، یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع کی حالت میں، بالکل جلد بازی نہیں، گئے اور اٹھے۔ ثم ارفع، پھر تم رکوع سے اٹھو، اور اٹھنے کے بعد بھی دیر تک کھڑے رہو، یہاں تک کہ تمہارا کھڑے ہونا اس میں ہے کہ حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ اچھی طریقے سے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ، یہاں تک کہ تم سجدے میں اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ، جلد بازی نہیں کرو۔ پھر تم سجدے سے اٹھو اور پھر بیٹھو، یہاں تک کہ تم اطمینان کر لو۔ وافعل فی صلاتک کلھا، اور تم اپنے ہر رکعت میں اسی طریقے سے کرو۔ اسی سے ثبوت نکلتا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو
تو جو مخالفین اس میں تمام ائمہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ نماز کا ایک رکن ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ آدمی نہیں پڑھے گا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ان تمام احادیث سے یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اس طریقے سے نماز پڑھنے کی جس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کل درس کے بعد ایک صاحب نے، فیروز نے سوال کیا تھا، بہت ہی اچھا سوال تھا اور علمی سوال تھا، اور اس قسم کے سوالات اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے دلچسپی ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا شروع کی 2 رکعتوں کے علاوہ آخری کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں اور کوئی دوسری صورتیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے علم نہیں ہے، میں مطالعہ کر کے بتاؤں گا۔ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر میں پڑھا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 30 آیت کے برابر پڑھتے تھے، اور آخر کی دوسری 2 رکعتوں میں اسی کے آدھی، یعنی ہر رکعت میں 15 تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تیسری اور چوتھی میں بھی 15 آیت کے برابر پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے عصر کے بارے میں کہ عصر کی پہلی 2 رکعتوں کی ہر رکعت میں 15 آیت کے برابر پڑھتے تھے، اور تیسری اور چوتھی میں ہر رکعت میں اس کے آدھی پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنے مسند میں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں، ابو داؤد نے، نسائی نے اور امام بہقی نے، ان تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ چیز یہ ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اب آج کا جو باب ہے کہ باب القراءۃ فی المغرب، مغرب میں سورہ فاتحہ کے بعد کن صورتوں کی قراءت کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امام مالک نے خبر دیا، اور یہ ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ام فضل جو ہیں، ان کا نام لبابہ بنت الحارث ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں، سگی ماں ہیں۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا نام لے کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حضرت خدیجہ کے بعد پہلی خاتون ہیں جو اسلام لائی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلی خاتون حضرت خدیجہ کے بعد یہ نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں انہوں نے سنا، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ والمرسلات عرفا کی نماز میں اسی کو پڑھ رہے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یا بنیہ، اے بیٹے، واللہ لقد ذکرتنی بقراءتک ھذہ سورہ، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، تم نے اس سورت کی قراءت کر کے نماز میں مجھ کو یاد دلا دیا ہے۔ کیا یاد دلا دیا ہے؟ انہا لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مغرب کی آخری نماز تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ کون سے سورہ کی؟ والمرسلات عرفا کی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب میں عام طور سے لوگ کسارے مفصل، کچھ دنوں پہلے آپ کو تفصیل بتائی گئی تھی کہ نماز میں سنت جو ہے نا کن صورتوں کا تلاوت کرنا ہے۔ تو سورہ قاف سے لے کے، قاف القرآن المجید سے لے کے اور اذا الشمس کورت تک، تو اور اس کی پھر جو یہ بتائے گئے تھے کہ
طوال مفصل سورہ قاف سے اما پارہ تک ہے، اور وسعت مفصل جو میڈیم ہے یہ سورہ اما سے سورہ والضحیٰ تک، اور قصار مفصل جو چھوٹی والی مفصل ہے اس سورہ ضحیٰ سے اور سورہ ناس تک۔ تو مغرب میں سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک عام طور سے وہ قرات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جیسا کہ اس حدیث میں والمرسلات عرفا کی بھی قرات کر لیا کرتے تھے۔ آگے آئے گی کہ آپ نے سورہ طور کی بھی تلاوت کیا ہے، اور آگے آئے گی کبھی آپ نے دیکھیے گا کہ بہت لمبی صورتوں کی بھی یہ تلاوت کیا، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کے مقتدی پیچھے نماز پڑھنے والے وہ ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو۔ لیکن اگر کوئی ضعیف آدمی ہے یا مارکیٹ میں بازار میں کوئی مسجد ہے، عام طور سے مغرب کا وقت یہ جو ہے نا مارکیٹ میں لوگوں کا بزنس میں آنے جانے کا ہوتا ہے، تو اس جگہ اسی جگہ نہیں ہے تو آدمی کسی لمبی سورہ کی بھی قرات کر سکتا ہے۔ اچھا، کوئی آدمی یہ سوچ کے کہ یہی صورت کی میں تلاوت کروں تو ایسا کرنا سنت ہے، جیسے کہ عام طور سے لوگ جمعہ میں اہتمام کرتے ہیں یا جمعہ کی صبح والے اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی یہ صورتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو آپ ہاں بھی کہہ سکتے ہیں نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مواظبت یعنی پابندی سے اس کو نہیں پڑھا ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، اور کوئی آدمی یہ سوچ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے اس نیت سے اگر اس کی پڑھے گا تو یقیناً اس کو سنت کا ثواب ملے گا، اس کا اس کو اجر ملے گا۔ اس باب کی جو دوسری حدیث ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابو عاصم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابن جریج سے، اور یہ ابن ابی ملیکہ سے، اور یہ عروہ ابن زبیر سے، اور یہ مروان ابن حکم سے۔ مروان ابن حکم جانتے ہیں کون تھے؟ ان کی بھی تشریح سے پہلے کی جا چکی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ کے گورنر تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے صحبت ثابت ہے، یعنی یہ صحابی ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صحابی نہیں ہیں۔ بہرحال ان سے زید ابن ثابت جو مشہور صحابی، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں ایک عام صحابی ایک گورنر کو بول رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں کہ ما لک تقرأ فی المغرب بکثار، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ مغرب میں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ عام طور سے گورنر اور خلیفہ یہی نمازوں کی امامت کیا کرتے تھے، پڑھا رہے تو ایک مصلی نے گورنر سے کہہ دیا کہ آپ کیا بات ہے، وقت سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے یقرأ بطول الطولین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو لمبی صورتوں کی ایک صورت پڑھاتے تھے۔ دو لمبی صورتوں کے محدثین نے کیا تشریح کیا معلوم ہے؟ کچھ نے کہا ہے تو کہ سورہ اعراف 8ویں پارے کی سورہ ہے، کچھ نے اس کو سورہ انعام کہا ہے، یہ شاید 7ویں پارے میں ہے، بہت لمبی صورتیں ہیں۔ کچھ نے سورہ مائدہ کہا ہے کہ مغرب میں ان صورتوں کی بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت زید بن ثابت نے ان کو ٹوکا، یعنی آدمی کو بالکل ایسا معمول نہیں، کبھی کبھی وہ لمبی صورتیں اگر اس کو ماحول اور اس کی اجازت دیتا ہے تو یقیناً وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ حضرت جو مروان ابن حکم تھے ان کے بارے میں اور یہ کہ انہوں نے حضرت سعید ابن مسیب مشہور صحابی ہیں، مشہور تابعی ہیں، کبار تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، تو ان کی صاحبزادی تھیں، فاطمہ نام تھا نا، فاطمہ، تو ایک گورنر صاحب نے اپنے بیٹے سے ان کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کیا، اور پھر ان کا ایک شاگرد تھا بہت ہی غریب فقیر لیکن پڑھنے میں بہت تیز ترار، کچھ دنوں تک نہیں آیا، تو پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے تم نہیں آ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اسی اس میں جو ہے نا کچھ دنوں تک نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر یہ انہوں نے اپنی بچی سے ان کو پیغام بھیجا اور ان کی شادی کرا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ دیکھیے یہ ہمارے اسلاف کا عمل رہا ہے، وہ مال و دولت اور ان سب چیزوں کو نہیں ترجیح دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ فظفر بذات الدین، تم اپنی شادی کو کامیاب بناؤ دین کو ترجیح دے کر۔ رشتوں میں جب بھی
ہم دین کو ترجیح دیں گے تو آپ وہ صالح معاشرہ سوسائٹی جس کے بارے میں اسلام کا جو تصور ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ بچے یا بچی کے نکاح کے وقت اس قسم کے رشتوں کو اپنائیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو آپ کے گھر میں وہ سوسائٹی ویسے افراد پیدا ہوں گے۔ بہرحال اس کے بعد جو حدیث ہے باب الجہر فی المغرب، مغرب میں تیز آواز سے قرات کرنا، ظاہر بات ہے تو ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو امام مالک نے خبر دیا، ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں، اور یہ محمد ابن جبیر ابن مطعم سے، اور یہ اپنے والد سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں سورۃ طور کی قرات کرتے تھے۔ تو سورۃ طور کی بھی آپ نے مغرب میں تلاوت کی، حالانکہ یہ قصار مفصل میں نہیں، چھوٹی صورتوں میں نہیں ہے۔ یہ مطعم صاحب جو جبیر ابن مطعم، جبیر صاحب کے والد، انہوں نے کب سنا تھا؟ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں تھے اور آئے تھے اور مسجد میں ان کو باندھ کے رکھا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ سنا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ ایسے ہی پیدا ہو گئے بغیر کسی چیز کے، یا ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ دیکھیے عربی زبان کا جاننا یہ کتنا بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی ان کے ایمان کا سبب اس آیت کو سننا تھا کہ وہ ایسے وجود میں آ گئے ہیں یا ان کا کوئی خالق ہے، تو کہنے کہ اسی وقت یہ آیت جو ہے نا میرے دل میں اتر گئی، اور پھر میرے دل نے گواہی دیا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے بعد یہ اسلام لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول الکریم، اما بعد، باب الجہر فی العشاء، اس چیز کا بیان کہ عشاء کی نماز میں آدمی امام بلند آواز سے قرات کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابو النعمان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے معتمر نے بیان کیا، اور یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بکر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابھی رافع سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ عتمہ کا لفظ عتمہ عشاء کی نماز کا دوسرا نام ہے، العتمۃ الاولی مغرب کو کہتے ہیں، اور العتمۃ الثانیہ عشاء کو کہتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے عتمہ کی عشاء کی نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اذا السماء انشقت اس سورہ کی تلاوت کیا، اور اس کے بعد سجدہ کیا۔ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ کیا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی وہ ابو القاسم تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اس سورہ کو پڑھ کے اور سجدہ کیا ہے، اس لیے میں برابر سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری وفات ہو جائے، حتی القا ہو، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل رہا ہوں۔ اس باب کی جو دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے، اور یہ عدی سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، فرماتے تھے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دونوں رکعتوں میں سے ایک رکعت میں والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی۔ حالانکہ والتین والزیتون جو ہے یہ قصار مفصل میں سے ہے، جو مفصل ہے اس کی سب سے شارٹ ہے، وہ اس میں سے ہے۔ حالانکہ عشاء کے بارے میں ہے کہ عشاء میں میڈیم مفصل والی، وسعت مفصل والی، جیسے کہ والشمس وضحاہا ہے، والسبح اسم ربک الاعلی ہے، یا والغاشیہ ہے، یہ بیان پہلے ہو چکا، میں بتا چکا ہوں کہ عشاء میں کیا پڑھنا چاہیے تو اس کے کرنا چاہیے، لیکن ہے کہ اس میں آدمی موقع اور اس کو دیکھتے ہوئے آگے پیچھے یہ کر سکتا ہے۔ اور باب القراءۃ فی العشاء بالسجدہ، اس چیز کا باب کہ عشاء میں سجدے والی صورت کی قراءت کرنے کا بیان،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یزید ابن زرع نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تیمی نے بیان کیا، اور یہ بکر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابھی رافع سے کہتے ہیں کہ یہ وہی حدیث ہے جو اس سے آگے گزر چکی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھا اور آپ نے عشاء میں اذا السماء انشقت پڑھا۔ تو دیکھیے ایک حدیث سے جتنے مسائل نکلتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام کے باب باندھتے ہیں، اس کا چیپٹر باندھتے ہیں، اور اسی حدیث کو وہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے۔ اسی حدیث کو یہاں پہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں سجدے والی آیت کو پڑھنا بھی چاہیے۔ باب القراءۃ فی العشاء، اس چیز کہ عشاء کی نماز میں کن صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، قراءت کرنا چاہیے۔ اس میں بھی وہی پچھلی والی حدیث ہے، اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ والی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور اس میں اتنا اضافہ ہے، یہ الگ سند سے ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری آواز اور قرات اس کو کہتے ہیں جس میں قرآن پڑھنے کے جتنے قواعد ہیں ان سب کو ملحوظ رکھا جائے، سب کا خیال رکھا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے اگر آدمی کی آواز بھی اچھی ہو، یعنی اصول و ضوابط بھی پورے طریقے سے ادا کرے اور آواز میں بھی خوبصورتی ہو۔ تو یہ کہتے ہیں راوی حضرت براء ابن عازب کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر آواز اور بہتر قرات تب تک کسی کی نہیں سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بولیے میں امام لمبی قرات کریں گے اور آخری 2 رکعتیں وہ مختصر پڑھائیں گے، ہلکی پڑھائیں گے۔ اس باب میں جو حدیث لائے ہیں وہ پہلے گزر چکی ہے۔ یہ وہی حدیث ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا امیر بنایا تھا، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی تمام چیزوں کی شکایت کی، تو اس میں اس چیز کی بھی کیا تھا کہ آپ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز تو ویسے ہی پڑھاتا ہوں جیسے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا ہے۔ عشاء کی نماز جب میں ان کو پڑھاتا ہوں تو شروع کی دونوں نمازیں بڑی پڑھاتا ہوں، اس میں لمبی قرات کرتا ہوں، اور آخر کی دونوں نمازوں میں ہلکے کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ صدقت، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمارا آپ کے بارے میں یہی حسن ظن تھا، یہ گمان تھا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ اپنے استاد سلیمان ابن حرب سے یہاں پہ انہوں نے اس باب میں بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد والا جو باب ہے کہ باب القراءۃ فی الفجر، فجر میں قرآن کی قراءت۔ اور حضرت ام سلمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں سورۃ طور کی تلاوت کیا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد آدم سے، یہ شعبہ سے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سیار ابن سلامہ نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد ہم لوگ ابو برزہ الاسلمی کے پاس گئے، اور ہم نے پوچھا ان سے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، 5 وقت نماز کے آپ ہم کو اوقات بتائیے۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو اس وقت پڑھتے تھے جب سورج جو ہے اس کا زوال ہو جاتا تھا، آدھے سے زیادہ ہو جاتا تھا، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے جب کہ ہم میں کا کوئی آدمی یہاں مدینے کے آخری کنارے سے جا کے چلا آتا تھا اور سورج میں ابھی بھی سورج زندہ رہتا تھا، یعنی سورج میں تمازت باقی رہتی تھی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ انہوں نے مغرب کے تعلق سے کیا بتایا، اور کہتے ہیں کہ عشاء کے لیٹ کرنے کے بارے میں وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ عشاء کی نماز چاہے کتنی بھی تاخیر ہو جائے، یہاں تک کہ 1/3 رات تک بھی وہ لیٹ کرنے سے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور صبح اس وقت پڑھتے تھے جبکہ صبح کی نماز کے بعد جب سلام پھیر لیتے تھے تو ہمیں کا کوئی آدمی آزو بازو والا جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس کو پہچان پاتا تھا، اور فجر کی شروع کی 2 رکعتوں میں جو ہے وہ 60 سے لے کے 100 آیتوں تک کی تلاوت کرتے تھے۔ اس باب کی جو آخری حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل ابن ابراہیم نے بیان کیا،
ایک کہتے ہیں کہ ہم سے جریج نے بیان کیا اور ایک کہتے ہیں کہ ہم سے عطا نے بیان کیا. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ نماز جس میں قرات کی جائے گی تو فما آسمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماناکم, جو کچھ ہم نے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے وہ ہم آپ کو اس میں جہری قرات کریں گے, یعنی وہ ہم آپ کو سنائیں گے. وما اخفانا, اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہم سے, اخفینا عنکم, اس میں ہم آپ کو نماز پڑھاتے وقت خاموش رہیں گے. وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ, اور اگر آپ سورہ فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھیں, صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, اور اگر آپ اس میں کچھ زیادتی کریں گے تو یہ بہتر ہے, بھلائی ہے. باب الجہر بقراءۃ صلاۃ الفجر, فجر کی نماز میں اونچی آواز سے, بلند آواز سے قرآن پڑھنا. ام سلمہ کہتے ہیں کہ طفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی یقرأ بالطور, میں نے لوگوں کے پیچھے طواف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فجر میں سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا, اور یہ ابی بشر سے روایت کرتے ہیں, اور یہ سعید ابن جبیر سے روایت کرتے ہیں, یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوق اوکاز کی مارکیٹ کی طرف گئے دعوت کے لیے, اور اس وقت جو تھا جو شیاطین آسمان سے خبریں لاتے تھے ان کو خبریں لانے سے روک دیا گیا تھا. وقت حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء, آسمان کے خبریں اور شیاطین کو ان میں رکاوٹ ڈال دی گئی تھی. وارسلت علیہم الشہب, اور جب یہ جاتے تھے تو ان کو شہاب ثاقب, وہ جو جلنے والے تارے رہتے ہیں, ان سے ان کو مارا جاتا تھا. تو شیاطین اپنی قوم کے پاس لوٹے اور انہوں نے کہا کہ ما لکم, کیا ہو گیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور آسمان سے جو خبر ہم لاتے تھے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ ڈال دی گئی ہے, اور جب ہم جاتے ہیں تو ہم کو تاروں سے مارا جاتا ہے. قالوا ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث, کہا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے کہ آپ کو آسمان پہ خبر لانے سے جو روک دیا گیا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی نئی چیز ہوئی ہے. الا شیء حدث, کوئی نئی چیز, نیا واقعہ ہوا ہے. فضربوا مشارق الارض و مغاربها فانظروا, لہذا تم زمین کے مشرق اور مغرب, پورب اور پچھم, ایسٹ اور ویسٹ میں پھیل جاؤ دنیا بھر میں پھیل کے معلوم کرو کہ کیا بات ہے. فانظروا ما ھذا الذی حال بینکم و بین خبر السماء, کہ کس چیز نے تم کو آسمان سے خبریں لانے میں روک دیا ہے. فانصرف اولئک الذین توجہوا نحو تہامہ, تو جو لوگ آئے تھے یہ لوگ تہامہ, مشہور جگہ ہے مکہ سے تھوڑی دور پہ, یہ ادھر گئے یہ لوگ. وہ بنخل عامدین الی سوق اوکاز, تو یہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ نخلا کے پاس پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. جب ان لوگوں نے قرآن سنا, استمعوا له فقالوا ھذا واللہ الذی حال بینکم و بین خبر السماء, تو کہا کہ بخدا یہی وہ چیز ہے جس نے ہمارے درمیان اور آسمان سے خبر کے درمیان جو ہم خبریں لاتے تھے اسی چیز نے رکاوٹ ڈالا ہے, یہ جو قرآن ہے. فہنالک حین رجعوا الی قومہم, پھر جب وہ اپنی قوم کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا, اے ہماری قوم کے لوگوں, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو کہ ہدایت رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے, ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور اس باب کی جو آخری حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد مسدد سے, وہ اسماعیل سے, وہ ایوب سے اور یہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں, وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں یا اس آیت میں قرات کیا جس میں آپ کو حکم دیا گیا, اور ان نمازوں میں خاموش رہے جس میں آپ کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. وما کان ربک نسیا, اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں تھا. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے, لہذا تم کو انہی کی پیروی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل کرنے کی بھی. آمین یا رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب الجمع بین السورتین فی رکعت۔ اس چیز کا بیان کہ ایک رکعت میں دو سورتیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور والقراءۃ بالخواتیم، کسی سورت کی آخری آیتیں، جیسے سورہ بقرہ کی مثال کے طور پر آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ بسورۃ قبل سورہ و باول سورہ، یا سورتوں کی اختلاف کے ترتیب، کوئی سورت آپ نے پہلی رکعت میں پہلے پڑھا، دوسرے میں اس سے پہلے یا بعد والی پڑھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا پڑھنے میں۔ وَيُذْكَرُ عبداللہ بن صائب، اور عبداللہ بن صائب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ جب آپ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جہاں پہ تذکرہ ہے وہاں پر جب پہنچے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ تذکرہ ہے، تو اخذت صعلۃ فرقا، آپ کو کھانسی آ گئی، تو آپ نے وہاں پر رکوع کر لیا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں 120 آیتیں پڑھا سورہ بقرہ کی، اور دوسری رکعت میں مثانی میں سے کوئی صورت پڑھا۔ مثانی ان صورتوں کو کہتے ہیں جس میں تقریباً 100 یا 100 کے قریب کچھ آیتیں ہوں، ان صورتوں کو مثانی کہا جاتا ہے۔ اور احنف رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورہ کہف کی تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف کی یا سورہ یونس کی، اور انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ انفال کی 40 آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور دوسری میں جو مفصل ہیں، یعنی سورہ قاف سے لے کے آخر تک، اس کی انہوں نے تلاوت فرمائی۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک رکعت میں دو سورہ پڑھے، یا یردد سورۃ واحدۃ فی رکعتین، دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ کو پڑھے، قل ہو اللہ احد پڑھا پہلی رکعت میں، اور دوسری میں بھی اس نے قل ہو اللہ احد پڑھا، تو یہ کہتے ہیں کہ کل کتاب اللہ عز و جل، یہ تمام کے تمام جو ہے نا اللہ کے کتاب ہی کا ایک حصہ ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ اور عبیداللہ بن ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی قباء کی مسجد میں ان کی امامت کرتے تھے، اور وہ جب سورہ فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی دوسری سورہ شروع کرتے تو اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے ان کا معمول تھا کہ ہمیشہ ہر رکعت میں سورہ قل اللہ احد پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور دوسری کوئی بھی سورہ پڑھنے سے پہلے یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قل اللہ احد پڑھتے ہیں، اور پھر قل اللہ احد پڑھنے کے بعد وہ دوسری سورہ شروع کرتے تھے، اور یہ سب سے بہترین آدمی ہیں یہ۔ تو اور اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا کہ ان کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے نا ان کو نماز پڑھے۔ جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس مسجد میں قباء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، تو سب نے مل کے ان کی شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے ان کا معاملہ ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ قل اللہ احد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی دوسری سورہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا فلان، اے فلاں، تو تم کو کیا چیز روکتی ہے کہ جیسا وہ لوگ کرتے تم ایسا کیوں نہیں کرتے، ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے، اور کیوں تم اسی ایک سورہ کو سورہ قل اللہ احد کو جو ہے نا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ ما یحملک علی لزوم ھذہ سورہ، اس صورت کو پکڑنے کے جو ہے نا کیا وجہ ہے کہ ہر رکعت میں تم پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ انی احبھا، قل اللہ احد کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت سے آپ کی محبت جو ہے نا آپ کو جنت میں داخل کرے گی۔ لہٰذا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دو صورتیں آدمی ملا کے ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس باب کی جو آخری حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے آدم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے، اور ایک کہتے ہیں کہ ہم سے عمرو ابن مرہ نے بیان کیا، ایک کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے سنا کہ یہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ قرأت المفصل اللیلۃ فی رکعتین،
میں نے گزشتہ رات ایک رکعت میں پوری مفصل پڑھا. مفصل یہ بہت زیادہ یہ ہوتی ہیں سورہ کاف سے لے کے آخر تک. تو انہوں نے کہا کہ حدن کا حد الشعر، تم نے کیا ویسے ہی پڑھ لی جیسے کہ شعر جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے؟ حد الشعر کہتے ہیں جلدی جلدی اشعار پڑھنے کو. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقرن بینہن، مجھے وہ ان صورتوں کو میں جانتا ہوں. نظائر، نظیر کہتے ہیں مثل کو، ہم مثلینی جو ایک جیسی ہیں. ایک جیسی کن چیزوں میں؟ صورتوں کی تعداد میں نہیں بلکہ معنی میں. کچھ واض و نصیحت کی جو صورتیں ہیں یا اور سب یہ صورتیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ملا کے پڑھتے تھے. جیسے ابھی اس کی شرح میں نے دیکھا فتح الباری میں، تو یہ ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن اور سورہ نجم اس کو اکثر ملا کے پڑھتے تھے. اقتربت اور الحاقہ دوسری رکعت میں اس کو ملا کے پڑھتے تھے. زاریات اور طور اس کو ملا کے پڑھتے تھے. الواقعہ اور النون اس کو ملا کے پڑھتے تھے. فذکر 20 صورتاً من مفصل صورتین، اور پھر انہوں نے مفصل سے 20 صورتوں کو تذکرہ کیا. یہ 20 صورتیں الرحمن سے لے کے الدخان تک ہیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں ان میں سے 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے